میرا چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا، اس لیے کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دن رشتے والی ایک لڑکی کا رشتہ لے آئی اور بولی کہ لڑکی بہت موٹی ہے اور اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی کی پہلی رات جیسے ہی اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے میں آگے بڑھا تو وہ درد سے چلانے لگی اور بولی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ میں تو حیران ہو گیا اور پھر میں بیوی سے بولا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ میرے پیروں میں گر کر بولی مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں مجبوراً مان گیا۔ وہ بولی آپ کبھی بھی اس بچے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی میں اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس بچے کو گھر لے آیا۔ مگر اس بچے کے آنے سے میرا کاروبار چمک اٹھا۔ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمانے لگا۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا کہ بچے کا چہرہ تو دیکھوں، مگر بیوی اس کے چہرے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی۔ ایک دن موقع پا کر جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ بچہ تو آج میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میرے دل میں بھی شادی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا گھر بسا لوں، مگر میرے جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی تو امی تنگ آ کر آج میرے چھوٹی بھائی کی شادی کر رہی تھی۔ میں نے اگلی صبح امی سے بات کی اور بولا امی کسی بھی طرح سے میری بھی شادی کروا دے، بس چہرہ ہی تو جلا ہوا ہے میرا، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے میرے، 35 برس کا تو ہو چکا ہوں، ایسی عمر گزر جائے گی تو ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ امی میرے چہرے پر پیار کرتی ہوئی بولی بیٹا میں بھی تو یہی چاہتی تھی، پہلے تمہاری شادی ہو، مگر تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ سے ہر کوئی انکار کر دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں بولا دانیال سے بڑا میں تھا، اصول کی بات تو یہ تھی کہ آپ پہلے کسی بھی طرح میری شادی کرتی، مگر آپ نے میرا نہیں سوچا۔ اب میں اپنی فکر نہ کروں تو کیا پڑوسی میری فکر کریں گے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی کیوں فکر کرتا ہے میرے بچے، دیکھنا میں تمہارے لیے بہت جلد کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ نکالوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی میرے لیے گلاس پانی اور 2 گولیاں لے آئی تھی۔ وہ بولی یہ کھا لو۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا امی آپ مجھے ہر روز یہ کڑوی گولیاں کیوں کھلاتی ہیں؟ امی بولی شان تم تو یہ دوائیاں بچپن سے کھا رہے ہو کیونکہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ذرا سی لاپرواہی سے علاج خراب ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر وہ دوائی کھائی اور اپنے کام پر آ گیا تھا۔ دانیال کی بیوی بہت ہی اچھی لڑکی تھی، میری بہت عزت کرتی، مجھے بھائی بھائی کہتی نہ تھکتی تھی۔ جب دانیال باہر سے آتا تو وہ گلاب کی طرح کھل جاتی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری بھی بیوی ہو، میرے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے، میری آمد پر خوش ہو جائے، مگر امی تو اس قدر لاپرواہی برت رہی تھی کہ جیسے میں ابھی صرف 10 سال کا ہوں۔ جن کے چہرے جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی شادی کبھی نہیں ہوتی کیا؟ میں نے امی سے کئی بار شادی کا کہا تو آخر مجبور ہو گئی اور اس بار رشتے والی آنٹی کو اچھے خاصے پیسے دیے اور کہا کہ میں تمہیں اور بھی بہت سے پیسے دوں گی، مگر کسی طرح میرے بیٹے کی شادی کروا دو۔ رشتے والی آنٹی چند دنوں بعد ایک لڑکی کی تصویر لے آئی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت موٹی تھی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ یہ بات امی کے لیے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کیونکہ ہمیں لڑکی کے موٹاپے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن میرا رشتہ سمینا کے ساتھ طے ہو گیا۔ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ دل سوچ سوچ کر ہی خوش ہوتا رہا کہ سمینا میری بیوی بن کر اس گھر میں چلے پھرے گی، میرا خیال رکھے گی۔ شادی کا دن آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دانیال مجھے کہتا بھائی اپنی آزادی کو یوں قربان مت کرے، بیویاں زندگی عذاب کر دیتی ہیں۔ دور بیٹھے دانیال کی بیوی سے گھور کر دیکھتی تو وہ بے ساختہ ہنس دیتا تھا۔ ہم بارات لے کر پہنچے تو سجی سنوری سی سمینا کو میرے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، کسی نے بھی میرے جلے ہوئے چہرے پر بات نہیں کی۔ کچھ اسمے وغیرہ ہوئی، پھر رخصتی کا شور اٹھا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ مجھے میرے کزن سے گھیر لیا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ رات کے 12 بجے امی نے سب لڑکوں کو بے عزت کر کے سونے کے لیے بیچ دیا اور پھر مجھے بھی کمرے میں بیچ دیا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو سمینا میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بولا کیا بات ہے سمینا؟ وہ ایک دم ہی چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی پچھلے 1 گھنٹے سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے، اب درد برداشت سے باہر ہے، اب خدا را مجھے ہاسپٹل لے چلے۔ مجھے سمینا پر بڑا ترس آیا، اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ ہاسپٹل لے کر پہنچا تو ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں گائنی وارڈ میں داخل کر لیا، جبکہ میں حیران و پریشان کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں ایسے ہی بیٹھا رہا، تب نرس آ کر بولی مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ نرس میں طرف دیکھ کر بولی
آپ سے آپ کی بیوی ملنا چاہتی ہیں۔ میں نرس کے پیچھے چل پڑا۔ میری بیوی نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اس کی جان ہی نکال دو۔ میں بولا سمینہ، یہ کس کا گناہ اپنی کوک میں لے کر تم میرے گھر آ گئی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے دھوکے بازوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ میری بات سن کر سمینہ کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے صرف 1 ہفتے کا وقت دے دیں، تب تک میں اپنے ٹھکانے کا بندوبست کر لوں گی۔ شان، اگر آج آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی لاج رکھ لے۔ سمینہ کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ ان کی پردہ پوشی کر کے ہمیں بدنامی سے بچا لیتا ہے۔ تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی بیوی کو ایسے سرعام رسوا کرنے والا؟ میں بولا، ٹھیک ہے سمینہ، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ سمینہ روتے ہوئے ہنسی تھی، پھر بولی، شان آپ کبھی بھول کر بھی میرے بیٹے کی شکل نہ دیکھیے گا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ اب بھلا مجھے میری بیوی کے بچے سے کیا غرض تھا جو میں اس کی شکل دیکھتا پھرتا؟ اسی لیے میں نے سمینہ سے وعدہ کر لیا تو وہ بالکل بے فکر ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ ڈر مجھے گھر والوں کے سوالات کا تھا کہ بھلا میں ان سے کیا کہوں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ سمینہ شاید میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ گئی تھی، اسی لیے بولی، شان آپ گھر والوں کی ہرگز پرواہ مت کیجیے کہ میں ان سب کو مطمئن کر لوں گی۔ چونکہ سمینہ کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسچارج کر دیا۔ ہم صبح سویرے گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب ہمیں دیکھ کر چونک گئے، جبکہ میرا برا حال ہو چکا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے شان، تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سمینہ آگے بڑھ کر بولی، امی جی، رات کو اچانک ہی میرا گول گپے کھانے کا دل کرنے لگا۔ میں نے شان سے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر آتے ہوئے ہمیں سڑک کے کنارے ایک نومولود بچے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ ننھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا بے انتہا رو رہا تھا۔ بس میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی ہوں۔ لاؤنج میں موجود سب لوگوں کو ہی سام سونگ گیا۔ امی آگے بڑھی اور انہوں نے سمینہ کے ہاتھ سے بچہ لے لیا اور بولی، شان تم جانتے ہو نا کہ ایسے ملنے والے بچے گمنام باپ کی نشانی ہوتے ہیں۔ تم اس بچے کو اپنا نام، اپنی محبت تو دے سکو گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا اور کھانا یتیم خانے میں بھجوا دیا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے اور میں نے بھی واپس کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا پر کیا ہوا۔ بیوی ہر وقت اپنے بچے میں ہی الجھی رہتی تھی اور یہ اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپاتی تھی جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں بیزار سا رہنے لگا تھا، جبکہ دانیال اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ دانیال کی بیوی امید سے تھی۔ سمینہ نے اپنے بیٹے کا نام رضوان رکھا تھا۔ امی بھی رضوان سے مانوس ہوگی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ شان، اگر تم دل بڑا کر کے بچہ لے ہی آئے ہو تو اس سے ایسے بیگان کی نہ بڑھتو۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ دانیال کو بھی میں نے اسی فیکٹری میں کام دیا اور کچھ عرصہ سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ فیکٹری ہر مہینے نقصان میں جا رہی تھی، مگر اب تو جیسے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ مجھے ہر روز نئے آرڈر مل رہے تھے اور میرے لیے مال پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری آمدنی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سمینہ کا یہ بچہ بہت اچھی قسمت والا ہے۔ میں اب سمینہ کو گھر جانے کا بھی نہیں کہتا تھا کہ کہیں پھر میرا رزق کم نہ پڑ جائے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں سمینہ اور اس بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس چیز کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا جو شادی سے پہلے ہی بچے کو جنم دے چکی ہو۔ شام کو میں کام سے لوٹا تو سمینہ نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ بولی، رضوان بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا۔ مجھے بھی نیند آ گئی تھی، جانے میں کتنی دیر ایسے ہی سوتا رہا۔ پھر میری آنکھ رضوان کے رونے سے کھلی۔ میں اٹھ بیٹھا تو ادھر ادھر سمینہ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ سمینہ کو بلا لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا چھوٹے سے بچے سے ایسے بھی کیا بیزاری کہ اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ اٹھا پاؤں۔ مگر بھی سمینہ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ بچے کی شکل نہ دیکھنا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
اور میں نے دل بڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے رضوان میری ہی فوٹو کاپی ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سمینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے رضوان کو ساتھ بیٹھے دے کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، سمینہ مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ سمینہ بولی، شان آپ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑ کر بولا، جب میں شادی کی پہلی رات ہی جنم لینے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو کہ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سمینہ حیران و پریشان مجھے دیکھتی رہی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ سچ بتاؤں یا پھر جھوٹ، اور پھر ایک دم سے بولی، شان یہ آپ کا بچہ ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں بولا، سمینہ تم جیسی عورت سے مجھے اس قسم کی بات کی توقع تو بالکل نہیں تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سمینہ رونے لگی اور بولی، شان آپ میرا یقین کریں، سچ میں یہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ مجھے سمینہ اچھی لگنے لگی تھی، اسی لیے میں نے کبھی بھی اس کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں پوچھا تھا، اور آج میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا تو اس کے جھوٹ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا۔ میں بولا، سمینہ تم ایک جیتے جاگتے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ وہ روتے ہوئے بولی، شان میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری و معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کتنی تیز ترار نکلی۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ جس لڑکی نے 9 مہینے تک اپنا حمل اپنے والدین سے اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا تھا وہ تو سب کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سمینہ کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ جاتا۔ لیکن رضوان وہ میرے جیسا کیوں تھا؟ اس کی شکل مجھ سے اتنی کیوں ملتی تھی؟ میں اپنے سبھی دوستوں کو یاد کرنے لگا۔ کالج کے زمانے میں بھی کوئی لڑکی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر کوئی مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اب تو 6 سال سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سمینہ سچ ہی کہہ رہی ہو، اور پھر کیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے سمینہ کا سچ آئے گا میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رات گئے میں گھر لوٹا تو میں نے سمینہ سے کلام تک نہیں کیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رضوان ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا تھا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سمینہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کی علم میں نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اب جب پتہ چل ہی چکا ہے تو مجھے آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ یہ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا ہے مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ میں غصے سے بولا، کوئی دوا پلا دو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ سمینہ بولی، ساری رات 4 گھنٹے کے وقفے سے اسے دوا دیتی رہی ہوں، اسے ٹھیک ہونا ہوتا تو کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں اسپتال لے چلیں۔ مجھے بچے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے گیا۔ نرس نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ ہی کروا لوں۔ اگلی دفعہ جب سمینہ بولی کہ رضوان تمہارا بچہ ہے تو رپورٹ اس کے منہ پر دے ماروں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سمینہ سے چھپ کر اس بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اسی لیے ہم گھر آ گئے۔ رضوان کے بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سارا دن پرسکون رہا۔ میں رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا، اور آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح 11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی کہ آپ آ کر ٹیسٹ کی رپورٹس لے جائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر میں سچ میں لرز گیا۔ میرا اور رضوان کا DNA میچ کر گیا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے سر میں اس قدر درد ہونے لگا تھا کہ مجھ سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں ذرا سنبھالا تو گھر کی طرف بھاگا تاکہ سمینہ سے ماجرا پتہ کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سمینہ سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ سمینہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے رپورٹ سمینہ کے منہ پر دے ماری۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضوان میرا بیٹا ہے۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں پہلی بار شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے پہلے تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ امی نے رپورٹ دیکھی تو بولی، بیٹا یہ رپورٹ سچی ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ بھی اس کے ساتھ اس جھوٹ میں مل گئی ہیں؟ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا، مجھے چکر آنے لگے تھے اور میں لہرا کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔
میں غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں، کوئی تیز رفتار ٹرک میری گاڑی میں آ کر لگا ہو، اور پھر شور ہی شور۔ مجھے ہاسپٹل لایا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو میرے سامنے شرمیلی سی سمینہ کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں، اب آپ بننے والے ہیں۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے سمینہ اور امی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور بولی، بیٹا شان، آج میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سمینہ تمہاری پسند کی لڑکی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور پھر سمینہ امید سے ہو گئی۔ تم دن رات اپنے بچے کی آمد کی خوشی میں بے سکون رہنے لگے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تم کوما میں چلے گئے۔ تم نے 9 مہینے ایک لاش کی طرح بسر کیے، اور پھر تم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے، لیکن تمہاری یادداشت کھو چکی تھی۔ تم سمینہ کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سمینہ کو گھر کی ملازمہ سمجھ کر مارنے پیٹنے لگتے تھے۔ تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے تھے۔ وہ امید سے تھی، اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اور پھر تمہاری حالت بھی سنبھل نہیں رہی تھی، اسی لیے میں سمینہ کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ اس حادثے میں تمہارے چہرے کی ایک سائڈ بھی جل گئی تھی۔ تم جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتے تو تمہیں بلا وجہ غصہ آ جاتا۔ میں ہر روز تمہیں یادداشت والی اور زخم بڑھنے والی دوائیاں کہہ کر کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، اور پھر کچھ عرصے میں اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ تمہاری حالت تو بہتر ہو گئی تھی، مگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ دانیال کی شادی پر جب تم نے شادی کی رٹ لگا دی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ بنا کر تمہیں ٹالتی رہی۔ پھر میں نے کافی سوچ بچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر سمینہ کو میں دوبارہ رخصت کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے تم سے چھپایا تھا۔ میں امی کی باتیں سن کر عجیب سی حالت سے گزر رہا تھا، اور پھر سمینہ نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی جو ہماری شادی کی تھی۔ میں کومے میں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور میں سمینہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ہنسی خوشی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔